طلباء ہوئے اور امام حسین کی خاصیت یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کی ولادت ہے اس مہینے میں کسی معصوم کی شہادت ہے. اور امام حسین کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کی شہادت ہے کسی معصوم کی ولادت نہیں ہے. یہ خاص بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے, استغفار کا مہینہ ہے اور صلوات کا مہینہ ہے. اس مہینے میں یہ مہینہ سب سے بڑی بات یہ مہینہ ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. اس مہینے کی صلوات ایک چھوٹی سی صلوات ہے, ایک پیش کی ہوگی. آپ کو بتائیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ عام طور سے ہم لوگ کو صلوات بھیجنا بڑا گران ہو جاتا ہے. اچھا جب تاکید کر دیجیے صلوات بھیجیے تو ایک دو دن چلے گا معاملہ ہے, پھر تیسرے دن معاملہ جو ہے ٹریک سے ختم ہو جائے گی, اتر جائے گی نیچے. آپ کو بتائیں صلوات شعبانیہ ایک پیش کی ہے. اس پیش کی اہمیت اتنی ہے, ایک عالم عارف ایران کے گزرے ہیں, انہوں نے اس صلوات کی اہمیت پر 8,500 سے زیادہ شعر کہہ دیے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. صلوات کے اوپر ہاتھ اٹھنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ بات کوئی نہیں بتائے گا. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. کتنے ہزار شعر کہا ہے؟ ہم نے سن لیا, ہم نے پڑھا, آپ نے سن لیا. 8,500 معنی رکھتا ہے. اس کی ایکسپلین کرتے کرتے 8,500 شعر کہے ہیں
اس صلوات کے بارے میں ایک صلوات ہے صلوات شعبانیہ جی ایک پیش کی ہے صلوات شعبانیہ جی بہت مشہور ہے لیکن بنتا یہ ہمارا سماج بھی اس پر محفل نہیں ہے نہ اس طرح کی بڑی سنت میں گاتی ہے لہذا یہ 8,500 شعر کہنا صلوات شعبانیہ پہ اب آپ سوچیے اس عالم دین کا مرتبہ کیا ہوگا بہت بڑی بات ہے 8,500 شعر اور یہ مہینہ سب سے بڑی بات یہ ہے اس مہینہ جو آنے والا شب برات ہے اور شب برات پٹاخے سب داغتے ہیں اعمال کوئی کرتا ہے یہ سمسیا ہے نہیں کرتا ہے نا شب برات میں اعمال ہے سب سے بڑی بات تو ہے کمیل کی خاصیت ہے کمیل پڑھی جائے نہ بہانے کم سے کم اسی بہانے پڑھ لے سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھی جائے اس شب میں اس کی اہمیت ہے ابھی تو ہمارا سماج اسی میں ہے تو اس سورہ یاسین پڑھ کر تو لوگ مر جاتے ہیں ابھی سماج اس سے آگے نہیں بڑھا تو پہلے سماج کم سے کم یہ فکر پاک ہو اس کی یہ ذہن اس کا پاک ہو تب معاملہ آگے بڑھے اور پھر زیارت وارثہ کی تاکید ہے اس شب میں زیارت وارثہ پڑھی جائے اور خاص طور سے نمازیں بھی وارد ہوئی ہیں نماز پڑھی جائے اس کے بعد عریضہ لکھا جائے جی جاگ کے اعمال کر کے عریضہ لکھا جائے تاکہ کم سے کم جب امام کی خدمت میں عریضہ جائے تو امام جانتے سب کچھ ہیں اور قبول اسی کا عریضہ ہوتا ہے جو عمل کر کے جاتا ہے ورنہ یہ تو بیوقوف بنانا ہوا جیسے ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنا دیتے ہیں رات میں سوئے اور جا کے جو ہے صبح کی نماز بھی گول کر دی مولا لے لیجیے یہ اعمال نامہ ہے مولا جب عیدہ پہنچتا ہوگا تو روتے بھی ہوں گے صلوات پڑھیے محمد والے ہے نا بہرحال یہ شب برات اس زمانے آدم سے چلی آ رہی ہے اور شب برات سب سے بڑی بات ہے ہمارے امام کی تاریخ ولادت ہے شب جو ہے نیک ہے تاریخ ولادت ہے اور ہم تو جب جاتے ہیں وطن میں تو ہمارے یہاں چراغاں تو قبرستان پہ ہوتا ہے ظفر بھائی خاص بات سنی جو کہہ رہا ہوں میں اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں تو یہاں رائج نہیں ہے ہمارے یہاں جھوٹ تو جھوٹ کوئی وظائف الابرار لے کے جا رہا ہے کوئی پارا لے کے جا رہا ہے قبرستان پر قبروں میں وقت پڑھا جا رہا ہے اور جو نظر و نیاز وہاں ہوتی ہے پھر گھروں میں جو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں یہ یہاں خالی چراغاں کر دیتے ہیں بس چلے آتے ہیں یہی دیکھا ہے ہمارے یہاں چراغاں کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھا بھی جاتا ہے دعائیں پڑھی جی نہیں قرآن پڑھا جاتا ہے دعا کا معاملہ بڑھ گیا قرآن پڑھا جاتا ہے ایک صلوات پڑھیے اسی پہ مجھے عرض کرنا ہے چونکہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے ہم کتنا امام سے واقف ہیں اور کتنی امام کی آشنائی رکھتے ہیں کتنے امام سے پہچان رکھتے ہیں کتنا امام سے علاقہ رکھتے ہیں کتنا امام سے محبت کرتے ہیں کتنا امام سے عشق ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اعمال صفر ہیں اور ہم آگے آگے رہتے ہیں یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ شب جمعہ جو ہوتی ہے ہمارے اعمال نامہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اب ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو عالم یہ ہے کہ جن مؤمنین کے اور مومنات کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ہمارا امام خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے لیکن چاہنے والوں کے اعمال سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں یاد رکھیے ہمارا امام جو غیبت کا جو ظہور کا انتظار کر رہے ہیں امام پھر غیبت میں چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا میں آؤں ابھی آپ لوگوں نے زمینہ ہی فراہم نہیں کر رکھا ہے تو پھر ہم کیوں آئیں یاد رکھ لیجیے امام سے اگر عشق ہے امام سے اگر لگاؤ ہے امام سے اگر محبت ہے امام سے اگر رابطہ ہے امام سے اگر وابستگی ہے تو پھر یاد رکھیے اس کے لیے امام کو بلانے کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ اسباب مہیا کرنے ہوں گے کچھ نہ کچھ سبب پیدا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے امام ہمارے پاس اور ظہور کرتے ہیں ورنہ ہم تو ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج
اے پروردگار ہمارے امام کو جلدی سے بھیج دے، ان کا ظہور ہو جائے۔ تو جلدی سے بھیجنے کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے آیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یاد رکھیں جب ہم تیار کریں گے وہ تو آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ادھر سے زمینہ فراہم ہونا چاہیے، ادھر سے اسباب فراہم ہونا چاہیے۔ اگر محبت ہے تو سچی محبت ہو، اگر پھر انسیت ہے تو سچی انسیت ہو، اگر ان سے وابستگی ہے تو سچی وابستگی ہو، اگر ان سے عشق ہے تو سچا عشق ہو، اور واقعی جیسے ہم زبان سے بلا رہے ہیں ویسے ہی اپنے پورے وجود سے ان کو بلا۔ ایک سوال دیجیے، میں نے سورہ مبارکہ لیل کی 2 آیت پیش کی آپ حضرات کے سامنے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ میں پوری بات امامی سے متعلق کروں گا، اس لیے کہ حق ہے کہ ان کے اوپر زیادہ کہا جائے۔ وہاں دیکھ رہے ہیں دنیا میں مظالم ہیں، دنیا میں اتیاچار ہے، اور خاص طور سے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، خداوند عالم جلدی سے بدتماشوں کو نیست و نابود کر دے اور یہ واصل جہنم ہو جائیں۔ ورنہ کسی سے پوچھئے حالات کیسے ہیں تو ہمارے ملک کے حالات جو ہو رہے ہیں ہم سے اچھا کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، ہم سے اچھا کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ آپ یاد رکھ لیجئے آج مظالم ہیں، ظلم و ستم ہے، اتیاچار ہے، لوگوں پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جب لوگوں پہ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں پہ اتیاچار ہو رہا ہے، تو یہ سبھی مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح باتیں ہے، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ سبھی کو علماء کہتے ہیں ایک ویکتی آئے گا جو دنیا کو اور دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ہے نہیں؟ یہ تو سبھی کتابیں کہتی ہیں، ہر مذہب کے لوگ کہتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ عزیزان گرامی جب اتیاچار ہے، جب مظالم ہیں، جب زیادتی ہے، تو آیا جس سے امید ہم لگائے ہوئے ہیں، جس سے آس لگائے ہوئے ہیں، اور جس سے لو لگائے ہوئے ہیں، یاد رکھیے اس سے لو لگائے ہوئے ہیں، اس ویکتی سے لو لگائے ہوئے ہیں، اس مقدس آدمی سے امید لگائے ہوئے ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں، تو اس آس لگانے والے کے لیے ہم نے کچھ کیا، اگر کیا ہے تو پھر ہماری زبانوں میں اثر بھی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ضرور ہیں، بات پہنچ رہی ہے، آپ یاد رکھیے سبھی جانتے ہیں وہ ویکتی آئے گا، وہ آدمی آئے گا جہاں جہاں پہ مظالم ہے، جہاں جہاں پہ اتیاچار ہے، جہاں جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین کی بات تو دیکھی ہی نہیں جاتی، اب تو نیٹ بھی بند ہو گیا ہے، وہاں کی کوئی خبر ہی نہیں آ رہی ہے، کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، لیکن وہ مظالم جو بچے، لیکن اتنا تو ہے ایران نے اتنی مدد کر کے ان سے لبیک یا حسین تو کہنا ہی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وہ موقع ہوگا، وہ مرحلہ ہوگا جب کامیابی مظلوموں کے قدم چومے گی۔ ایک سوال ہوگی میں کہتا کہ آپ حضرات کی خدمت میں ان کو اسی ٹائم میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس ٹائم میں باتیں عرض کی تھی، پرسوں کی مجلس میں کئی باتیں میں نے عرض کی تھی، آج بھی اسی اعتبار سے امام کے حوالے سے سن لیجئے۔ یہ آج امام کے سلسلے سے اعتراض یہ ہوتا ہے اور دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ صاحب 255 یا 56 ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک زندہ ہے نہیں؟ یہ تو امام 255 یا 56 ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک زندہ ہیں۔ قرآن سے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تاریخ سے اس کا پروف کیا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ روایت کیا کہتی ہے؟ آئیے اسی ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی چیپٹر کو چھیڑ دیا جائے، اور اس چیپٹر سے میں باہر نہ جاؤں، دعا کیجئے میرے حق میں اسی چیپٹر پہ رہوں۔ سن 255 یا 56 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور آج تک زندہ ہیں۔ یہ امام کے اوپر اور امام کی طول حیات کے اوپر اور امام کی طویل زندگی کے اوپر
یہ آبجیکشن ہوتا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تاریخ میں چلا جائے اور ہسٹری میں چلا جائے۔ ہسٹری میں جب جائیں گے آپ، تاریخ میں جب جائیں گے آپ، تو کچھ دن پہلے یہ اخبار میں، اب تو کوئی اخبار پڑھتا ہی نہیں ہے، ظاہر سی کیا پڑھے اخبار، اس لیے کہ خبر جو ہے افواہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، آپ سے بہتر کون سمجھے گا۔ ایسے حالات جو چل رہے ہیں۔ تاریخ میں جائیں گے تو کچھ دن پہلے بات اخبار میں سرخی میں چھپی ہوئی تھی، ہیڈنگ میں چھپی ہوئی تھی کہ سائنسدانوں نے ایک پودا جس کی عمر، جس کی حیات کل 6 دن ہوتی تھی، اسے 6 سال کر دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام کو میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، امام کی طول حیات کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ جی، وہ پودا جس کی کل زندگی 6 دن ہوتی تھی، سائنسدان اس کی تہ تک گئے اور اس میں کھوج کیا، انہوں نے اس میں تفاحص کیا، اس میں غور و فکر کیا، اور جہاں پہ یہ پودا پایا جاتا تھا اس پودے تک گئے، پودے کو نکال کر وہ لے آئے اور بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی سرکشا کے ساتھ اس کو لے کے آئے، اور جب حفاظت کے ساتھ وہ لے کے آئے تو اپنی لیبورٹری میں لے گئے، اور انہوں نے اس میں یہ تلاش کیا، یہ ریزن جاننا چاہا کون سے جراثیم ہیں جو اس پودے کو زندہ نہیں رہنے دیتے ہیں، اس کی حیات کو 6 دن میں ختم کر دیتے ہیں۔ ظاہر کی بات ہے انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، اس کی کھوج کرنا شروع کی، اس میں غور و فکر کیا، اور اس پودے کو اس جراثیم سے بچایا گیا، اس جراثیم سے دور کیا گیا، اس جراثیم سے محفوظ کیا گیا جو پودے کو 6 دن سے زیادہ اس کی حیات نہیں رہنے دیتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، کم لوگ ضرور ہیں لیکن یہ بات بہرحال امام کے حوالے سے ہے اور آپ امام سے وابستہ ہیں، ہم نہیں سنیں گے امام کو، اور امام کی بات ہے پھر کون سنے گا؟ ہم اگر معرفت نہیں حاصل کریں گے امام کی تو پھر کون کرے گا؟ آپ یاد رکھیں، تو سائنسداں نے اس پودے کو جراثیم سے بچایا اور اس کی پوری حفاظت کی، تب تک وہ پودا جس کی کل ان کو 6 دن ہوا کرتی تھی، اس کی جب ان تمام جراثیم سے بچایا گیا جو اسے زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، تو بڑھا کے اسے 6 سال تک لے گئے، 6 دن سے 6 سال تک لے گئے۔ عزیزان گرامی، آپ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب سائنسدانوں نے ترقی کی، اور سائنسدانوں کو عقل کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس عقل کو کیا کہا گیا ہے؟ اس عقل کو نور کہا گیا ہے۔ روایت میں، حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ عقل کو نور کہا گیا ہے، عقل کہا گیا ہے، نور کہا گیا ہے۔ نور ان سائنسدانوں کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ عقل جیسی نعمت سے سائنسدانوں کو اللہ نے نوازا، سائنسداں ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، اور انہوں نے اس پودے کو جس کی کل مدت حیات 6 دن ہوتی تھی بڑھا کے 6 سال کر دی۔ جب سائنسداں اس پودے کو 6 دن سے زیادہ 6 سال کر سکتے ہیں تو اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اپنے آخری حجت کو، اپنے آخری نائب کو، اپنے آخری لیڈر کو مدت حیات دیے ہوئے ہے اور دشمنوں کے جراثیم سے اسے بچا رکھا ہے۔ ایک اس سے بہتر سوال پیش کیا میں نے، بڑے لیور پڑھتے پڑھتے سند بات آئی تھی، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں۔ آئیے دوسرا ثبوت ہم قرآن سے دینا چاہتے ہیں، قرآن سے دینا چاہتے ہیں، اور ظاہر کی بات ہے قرآن پہ سب کو اعتقاد ہے، قرآن پہ سب ایمان رکھتے ہیں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیغمبر کی مسلم الثبوت حدیث ہے،
یہ حدیث اہل تشیع کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. کیا بنی اسرائیل کے 72 فرقے کے اور کئی نئی امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو 73 کا 73 فرقہ وہ قرآن مجید کو مانتا ہے. حدیث بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، راوی بھروسے مند ہے کہ راوی بھروسے مند نہیں ہے، راوی امامیہ ہے یا غیر امامیہ ہے. یہ راوی نے امام سے روایت کی ہے یا کسی صحابی سے روایت کی ہے. روایت کرنے والا بھروسے مند ہے کہ بھروسے مند نہیں ہے، روایت کرنے والا عالم ہے کہ جاہل ہے، روایت کرنے والا، اس ساری باتیں ایسی کئی کیٹیگری ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن مجید پر سب کو اعتماد ہے. اب وہی پھر اعتراض آتا ہے. 255 یا 56 ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک زندہ ہیں. ذرا ہم کو اس پر قرآن سے ثبوت چاہیے. قرآن سے، کوئی حدیث سے ثبوت نہیں چاہیے، قرآن سے ثبوت چاہیے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مولانا کل حسین صاحب، مولانا کابل صاحب، کل صادق صاحب کے والد صاحب، کل حامد صاحب کے والد صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے. اس کتاب سے میں استفادہ کر رہا ہوں، اس کا مطالعہ کر کے آپ حضرات کی خدمت پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کوفے میں طالب دین تھے، ہے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کوفے کے بارے میں سپشٹ کر دوں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کوفے والوں نے امام کو بلایا اور کوفے والوں نے مارا. حالانکہ تاریخ دیکھیں گے، تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ مقتل اٹھا کے دیکھیں گے تو جتنے افراد امداد کرنے کوفے سے آئے ہیں مدینے سے نہیں آئے. مدینے سے کوفے سے زیادہ آئے ہیں. جبکہ وہاں کے کچھ لوگوں نے امام کو بلایا تھا اپنی ہدایت کے لیے اور اس میں بہت اکثریت مکاروں میں تھی. یعنی اسی لیے امام نے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا. اب یہاں پہ یہ بات مرجعیت کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اخباریت کو میں کنڈم بھی کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال وہ موضوع میرا نہیں ہے. فی الحال میرا موضوع وہ نہیں ہے. امام کی طول حیات ہے، اسی کو آپ سنیں. کوفہ، ظاہر سی بات ہے یہ بھی بات بتا دوں آپ حضرات کو، کوفہ یہ وہ جگہ ہوگی کہ امام اس مسجد کوفہ کو قضاوت کا ذریعہ بنائیں گے. مسجد صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہوگی. مسجد جہاں نماز پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ہوگی، وہی امام اسی مسجد کوفہ میں مسند قضاوت بچھائیں گے، فیصلے کی چادر بچھائیں گے اور اس سے فیصلہ بھی کریں گے. یہ روایت ہے. جب امام کا ظہور مبارک ہوگا تو آپ یاد رکھیے ایک مسجد پشت کوفہ میں تعمیر کی جائے گی جس مسجد کے 1000 دروازے ہوں گے. جس مسجد سے 1000 دروازے ہوں گے. اور یاد رکھیے اس زمانے میں ترقی اتنی ہوگی آبادی کی کہ کوفے کی جو سرحد ہے وہ نہر القما سے متصل ہو جائے گی. اور امام کا مسکن کیا ہوگی؟ مسجد سہلہ، جو مسجد سہلہ اور مسجد کوفہ میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اسی کوفے میں ہے. امام کا مسکن ہوگی مسجد سہلہ. سہلہ جانتے ہیں سہل کے معنی آسان کے، اسی سے آیا ہے سہلہ. اسی لیے ہماری شریعت کو شریعت سہلہ کہا گیا ہے، آسان شریعت کہا گیا ہے. مسجد سہلہ کو سہلہ اس لیے کہا جاتا ہے جو بھی اس مسجد میں پہنچ جاتا ہے اگر وہ دعا مانگتا ہے تو دعا آسانی سے پہنچ جاتی ہے. دوسری چیز اس مسجد کی خاصیت یہ ہے جس کسی نے بھی، چاہے مرد مومن ہو یا زن مومنہ ہو، اگر اس نے مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو اللہ اس کی حیات کو 2 سال بڑھا دے گا. ایک صلوات پڑھیے 2 سال کی حیات بڑھا دیتا ہے. یہ مسجد سہلہ ہے. اور مسجد سہلہ اس میں ہر نبی نے، ہر صالحین نے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھی. اور آپ جب جائیے گا وہاں تو صرف کچھ نہیں ہوتا، صرف نماز ہے، مسجد ہے. یہاں نماز پڑھیے، یہاں پڑھیے، یہاں پڑھیے، یہاں پڑھیے، یہاں پڑھیے، یہاں پڑھیے، یہی ہوتا ہے. اور عمل کرنے کے 2-4 گھنٹے لگ جاتا ہے. مسجد سہلہ یہ امام کا مسکن ہوگی، امام کا گھر ہوگی. میں آسان کر دوں، امام کا گھر ہوگی یہ مسجد سہلہ. 255-56 ہجری میں پیدا ہو گیا.
اور اب تک زندہ ہیں. اور کس نے سوال کیا؟ اہل سنت عالم دین نے سوال کیا ہے. ایک عالم تشیع سے شیعہ عالم سے سوال کیا ہے. ہمیں سن 255-56 ہجری میں پیدا ہوئے آج تک زندہ ہیں. ہمیں حدیث سے جواب نہیں چاہیے، نہ تاریخ سے جواب چاہیے. ہم کو جو جواب چاہیے وہ قرآن سے چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں قرآن سے جواب دینا چاہتا ہوں. جی اسی ایک چیپٹر پہ رہوں گے انشاءاللہ. جی کوفے میں ایک عالم دین تھے، اپنے عالم دین. ان سے کسی مخالف نے سوال کیا. مخالف کتاب میں جب بھی استعمال ہوگا تو مخالف سے مراد اہل سنت ہوتا ہے، یا عامہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اہل سنت حضرات ہوتے ہیں. یہ کنایہ ہمارے بزرگوں نے نکالا ہے، ہمارے علماء نے نکالا ہے. کوفے میں ایک عالم دین سے کسی مخالف نے سوال کیا تمہارے پاس قرآن سے ثبوت کیا ہے کہ سن 255 اور 56 ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک زندہ ہیں؟ ہمیں حدیث سے جواب نہیں چاہیے، ہمیں تاریخ سے جواب نہیں چاہیے، ہمیں روایت سے جواب نہیں چاہیے، ہمیں علم کلام سے جواب نہیں چاہیے. ہمیں جو جواب چاہیے وہ قرآن مجید سے چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا عقیدہ سب رکھتے ہیں. تو عالم دین کہتے ہیں میں نے غور کرنا شروع کیا، اور غور کرتے کرتے میں کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ رہا تھا، میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا تھا. اور یہ عالم دین بیان کرتے ہیں ایک آیت میں نے کیا دیکھا. مسجد کوفہ میں ہوں، اور جب مسجد کوفہ میں ہوں تو میرے سامنے ایک پردہ آیا ہے، ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور ایک نورانی شخصیت ہے. وہ شخصیت ایسی تھی اور اس کے چہرے سے ایسا نور ذاتے تھا، اگر میں سوئی میں دھاگا ڈالنا چاہتا تو ڈال لیتا. سبحان اللہ. وہ شخصیت، اس نے مجھ سے کوئی نہ کلام کیا، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی چیت کی، بس ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں قرآن جناب یونس پیغمبر کا تذکرہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس تسبیح پروردگار کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں اور بہت سنجیدگی سے بولا فرما رہے ہیں. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس تسبیح پروردگار کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں رہتے. وہ شخصیت غائب ہو گئی. اب وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے نتیجے پر غور کرنا شروع کیا کہ آپ یہ نورانی شخصیت اصل میں اس آیت میں کہنا کیا چاہتی ہے، فرمانا کیا چاہتی ہے، اس کو کس داغ بنانا چاہتی ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے. وہ عالم دین کہتے ہیں جب میں غور کر رہا تھا تو میری مدد ہوئی کہ اے میرے عالم دین جا کر مخالفوں سے کہہ دو وہ شکم ماہی جس میں نہ غذا ہے، نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، اگر اس میں قیامت تک جناب یونس زندہ رہ سکتے ہیں تو روئے زمین پر تمہارا امام زندہ کیوں نہیں رہ سکتا. یا قرآن نے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس تسبیح پروردگار کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور میں نے یہ آیت پڑھی تھی. اللہ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر اختیار رکھتا ہے. تو جو پروردگار اس بات پر اختیار رکھتا ہے، جو پروردگار اس بات پر قدرت رکھتا ہے، جو پروردگار اس بات پر قادر ہے ایک مچھلی کو قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے. اگر اپنے آخری حجت کو قیامت تک زندگی دیے ہوئے ہے، پردہ غیب میں رکھے ہوئے ہے اور دشمنوں کے جراثیم سے بچائے ہوئے ہے، دنیا تعجب سے کیوں ٹوٹتی ہے؟ تمہارا امام پردہ غیب میں کیوں ہے، ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک سلوات پڑھیے محمد. اس سے بہتر سلوات نہیں ہوگا. ایک میں نے تاریخ سے ثبوت دیا، ایک قرآن سے ثبوت دیا. اب پھر تیسرا ثبوت پھر قرآن سے دینا چاہتا ہوں اور شاید بات اسی میں سمٹ جائے. ایک نیچرلی اور قدرتی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟
خاص طور سے فی زمانے ہی، اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں نیچرلی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ 50 50 60 65 ہے نا؟ اور ہم لوگ تو نقلی کھانا کھا رہے ہیں، جینا ہے اس لیے کھا رہے ہیں، جینا ہے اس لیے کھاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن جو پرانی ہڈی ہے، جنہوں نے دیسی گھی کھایا ہے، وہ 80 اور 50 اور 50 90 جانتے ہی آپ، لیکن ہم لوگ تو فی الحال چونکہ زندہ رہنا ہے لہذا کھانا ہے، ڈپلیکیٹ کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں، لوکی اتنی بڑی ہے کل جا کے توڑ لیجیے آپ، ہے نا؟ سب معاملہ یوریا والا حساب کتاب ہے، ہر چیز ہائیبریڈ ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک نیچرلی اور قدرتی عمر حد سے حد 50 60 65 برس 70 ہو سکتی ہے، 100 مان لیا جائے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آئیے پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں، سورہ مبارکہ بقرہ میں چلتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا بہت ہی لمبا سورہ ہے، اور ہمارے ہاں ہمارے جن پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی قرآن سنانے لگتے ہیں، لیکن پوری زندگی بیت جاتی ہے اور خلفاء کی سورہ بقرہ کی یاد نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ کی پیش نظر ہے، میں نے ایک اشارہ کر دیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ 2.5 پارہ بھی مشتمل ہے، پہلا پارہ تمام ہوگا، دوسرا پارہ تمام ہوگا، تیسرے پارہ میں 8 رکوع تک ہے سورہ مبارکہ بقرہ۔ سورہ مبارکہ بقرہ اس میں قرآن 297 آئے، 257۔ عزیر پیغمبر کا تذکرہ کر رہا ہے، عزیر ایک نبی ہے، عزیر پیغمبر کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قرية خاویۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ جناب عزیر پیغمبر کا ایک دیہات سے گزر ہوا، کہاں سے گزر ہوا؟ ایک دیہات سے گزر ہوا، ایک روستا سے گزر ہوا۔ جب اس نبی کا وہاں سے گزر ہوا، توجہ چاہتا ہوں، جب اس نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ یہاں کے رہنے والوں کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی، وہ سیدھا بکھری پڑی ہوئی۔ اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شک نہیں کیا، از راہ تعجب پوچھا، اس لیے کہ نبی کے ہاں شک کا گزر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، لوگوں کو نبوت میں شک ہو جاتا ہے، تاریخ ہے بولو، ہے نا؟ انہوں نے پروردگار سے از راہ تعجب پوچھا، تعجب خیزی کے عالم میں پوچھا، اے پروردگار تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے؟ یہ پورا قرآن ہے اور اس کا ترجمہ آپ اللہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اے پروردگار تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اب اللہ نے اس نبی کو، عزیر پیغمبر کو، اسی بیابان میں، اسی چلتے ہوئے صحرا میں نیند طاری کر دی، سلا دیا، اور کتنے دن تک سوئے؟ وہ 100 سال تک۔ کتنے عرصے تک سوئے؟ 100 سال۔ معمولی بات ہے یہ، 100 سال تک سو گئے، اسی بیابان میں، اسی صحرا میں سوتے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ اٹھاتا ہے، اٹھ جاؤ میرے پیغمبر، عزیر پیغمبر۔ اور عزیر پیغمبر سے اللہ ایک سوال کرتا ہے، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تم اس بیابان میں، اس جنگل میں، اس صحرا میں کتنے دن تک سوئے؟ تو انہوں نے کہا پروردگار ایک دن یا ایک دن سے زیادہ نہیں ہوا ہوگا۔ قرآن ہے یہ، ایک دن یا ایک دن سے زیادہ۔ اب اللہ کی ندا آتی ہے، اللہ پیغمبر سے مخاطب ہے، عزیر پیغمبر سے، اے میرے نبی، تمہارا جو جواب ہے ایک دن یا ایک دن سے زیادہ نہیں، اسی بیابان میں، اسی صحرا میں، اسی جنگل میں 100 سال سے سو رہے ہو، 100 سال سے سو رہے ہو۔ اب وہ گدھا جس پر تم سوار ہو کے آئے، اس گدھے کو ہیلی کاپٹر تو تھا نہیں، گدھا ہی تھا، وہی سواری ہوتی تھی پہلے، گھوڑے گدھے کی سواری ہوتی تھی۔ گدھا اگر گدھے کی طرف دیکھو تو 100 سال میں گدھے کا جو حشر ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی،
ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں جس پر میں سوار ہوں. اب اللہ پھر کہتا نہیں، اے میرے پیغمبر جو تم اپنے ساتھ غذا لے کے چلے تھے، کھانا لے کے چلے تھے، اس کو دیکھو. قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب اس ضمن میں قرآن کی تفسیروں کو دیکھیں گے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے جو غذا لے کے چلے تھے وہ غذا لبن تھا، دودھ. کیا تھا؟ دودھ. دودھ کیا تھا؟ دودھ تھا. اب اللہ کہتا نہیں، وہ غذا جو تم لے کے چلے تھے اس کی طرف دیکھو تو 100 سال کراس کرنے کے بعد وہ دودھ جیسے کہ تھا ویسے ہی تھا. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے خدا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. 100 سال کراس کرنے کے بعد وہ غذا جو دودھ کی شکل میں تھی اسی طرح تر و تازہ تھی، اسی طرح فریش تھی جس طرح 100 سال پہلے تھی وہ غذا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیونکہ اہل بیت کے در کا فقیر ہوں اور غلام ہوں. جو کچھ ان کے در سے بھیک ملی ہے اس بھیک کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. موبائل کی زبان میں کہا جائے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے، آپ کے گھروں میں کھانا بنتا ہے، کھانا اگر اضافی ہوتا ہے تو اسے کہاں رکھا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کے گھر میں فریج ہے، فریج میں رکھ دیا جاتا ہے. فریج میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو کیا ہفتوں رہتا ہے؟ ایک دن یا 2 دن رہتا ہے، 1 یا 2 دن. تیسرے دن اگر ہم کہیں گے کھا جائیں تو گھر کی عورتیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، نہیں بہت دن ہو گیا ہے، کھا لیں گے بھی لڑکے، بچے تو بیمار پڑ جائیں گے. تو آپ بتائیے وہ کس کے حوالے ہو جاتا ہے؟ ڈسٹ بین کے حوالے ہو جاتا ہے، کوڑے دان کے حوالے ہو جاتا ہے، یا ایسی چیزوں کے حوالے جو اسے کھا لے، گائے گرو جانور وغیرہ کے حوالے ہو جاتا ہے نا، ہے نا. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایسے موضوع پر جہاں زمین جل رہی ہے اور ٹمپریچر سورج کا 50 اور 55 ہو، ایک غذا کب تک صحیح سالم رہ سکتی ہے، کب تک صحیح رہ سکتی ہے، کب تک وہ خراب نہیں ہو سکتی؟ دائیں کی بات ہے، آپ ہی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی کہے گا حد سے مولانا 5 گھنٹے 6 گھنٹے یا 1 دن سے زیادہ نہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے وہ غذا 100 سال کراس کرنے کے بعد اسی طرح تر و تازہ تھی جس طرح 100 سال پہلے تھی. عزیزان گرامی، یہی سے میں امام کی غیبت کو اور امام کے انتظار کو، امام کی طول حیات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں ندی کے طور پر. 100 سال کراس کرنے کے بعد وہ غذا اسی طرح تر و تازہ تھی جس طرح 100 سال پہلے تھی. تو جو پروردگار اس بات پر قدرت رکھتا ہے ایک غذا کی عمر 100 سال کر سکتا ہے اور اپنے آخری حجت کو طول حیات دیے ہوئے ہیں اور وہ زندہ و ثابت ہے، دنیا مجھے تعصب سے کیوں پوچھتی ہے؟ تمہارا امام پردہ غیب میں کیوں ہے، ظاہر کی نہیں ہوتا؟ ایک سلوات پڑھیے. یہ ہے عزیزان گرامی امام کی طول حیات. اور یاد رکھیے ایک تاریخ سے ثبوت ہے تو اس کے بعد ربط مسائل. یہ امام کی طول حیات اعتراض کرنے والے، آبجیکشن کرنے والے، اشکال کرنے والے، ایراد وارد کرنے والے، ان کو ساری طویل عمریں سمجھ میں آتی، امام کی طول حیات ان کی سمجھ نہیں آتی. یہ تو سنا ہے آپ نے، یہ تو سنا ہے آپ نے قیامت سے پہلے کلمہ دجال آئے گا، یہ سنا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا بھی ذرا تذکرہ کر دیجیے، تو لہٰذا میں نے تذکرہ کر دیا. دجال آئے گا، دجال کا لفظ ہے اور یہ صحیح نے لکھا ہے، اور یہ جو صاحبان ایمان ہوں ان کو پھیرنے کی بہت کوشش کرے گا، پیسے وغیرہ کا لالچ دے گا. بڑی صفات اس کے بیان ہوئے ہیں. جی دجال آئے گا، یہ بھی آئے گا، یاجوج ماجوج بھی آئے گی جس کا قرآن میں تذکرہ ہے نا. یہ بڑی تباہی مچائے گا، یہ لکھا ہے نا. اصحاب کہف ان کا قصہ کیا ہے؟ اگر میں ان کے قصے میں جاؤں گا تو 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن 2-4 منٹ میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. اصحاب کہف یہ اللہ کے نیک بندے
اللہ کے صالح بندے، ظاہر کی بات ہے 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کرایا، اور ایک مرتبہ تب اٹھے تھے جب امیر المومنین جنگ صفین فتح کر کے پلٹ رہے تھے، تو آپ کا گزر اس راستے سے گزرا تھا، تو اصحاب کہف اٹھ کے انہوں نے علی کو سلام پھر اللہ نے سنا۔ 300 سال کے بعد وہ اٹھے، اور جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی۔ اس زمانے میں دقیانوس بادشاہ تھا جو مومنوں پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک آدمی بیچارہ گیا ایک دکان پر، نامبائی کی دکان پر کچھ لینے، روٹی وغیرہ لینے، روٹی لی، اور اس بندے خدا نے پیسہ دیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تم چور ہو، تم کو کہیں سے خزانہ مل گیا ہے، اس لیے کہ زمانہ بدل چکا ہے۔ یہ جو سکہ چلتا تھا یہ 300 سال پہلے چلتا تھا، 400 سال پہلے چلتا تھا، تم کو کہاں سے مل گیا اس کا خزانہ؟ اس کا مطلب تم کو کہیں سے خزانہ ملا ہے یا تم چور ہو؟ وہ زبان بھی نہیں جانتا تھا، اپنی زبان میں سمجھا رہا۔ 300 سال پہلے جو زبانیں بولی جاتی تو اب کے زمانے میں نہیں بولی جاتی ہے نہیں؟ ہم لوگ ایران جاتے ہیں تو پہلے فارسی چلتی تھی، اب فارسی نہیں چلتی، اب فارسی سمجھنے میں دقت ہوتی ہے ہم لوگ کو۔ وہ پرانی والی دوسری تھی، نئی والی دوسری آ گئی جی۔ تو آپ مجھے 300 سال 400 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بیچارہ اسی طریقے سے اپنی جان چھڑا کے وہاں بھاگا، اور جب جان چھڑا کے بھاگا جس غار میں سوئے ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار یہ دنیا ہمارے لائق نہیں، ہم کو پھر سے سوڑا، ہم کو پھر سے 6 افعال ہے۔ ایک خاص بات پوائنٹ دے رہا ہوں میں اس کو، علامہ جوادی کی کتاب سے میں بات پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے ذکر و فکر، اور یہ علامہ جوادی کی نوٹ بک ہے۔ جب وہ نجف میں پڑھتے تھے 700-800 صفحے کی نوٹ بک انہوں نے بنائی تھی، اس میں انہوں نے اصحاب کہف کا ایک عمل لکھا ہے۔ 6 افراد تھے، کسی کے یہاں ڈیلیوری میں مشکل ہو رہی ہو تو ایک چھوٹے سے بچے کو نام سامنے کر دیا جائے، ڈیلیوری آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ اثر اصحاب کہف کا جو علامہ جوادی نے بات بتائی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ ظاہر کی بات ہے اب اس کا جواب یہی ہوگا، وہ سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں، اور الحمدللہ میں سیریا گیا ہوں تو جہاں وہ سو رہے ہیں وہاں تک میری زیارت ہوئی۔ کتا بھی تھا ان کا، کتا بھی سو رہا ہے، سو رہا ہے، ادھر سسٹم ہے، اللہ کے بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ جواب ہے۔ اب آپ سوچئے اے ایمان کی تو نے حیات پر اعتراض کرنے والوں، تمہیں کان کھول کر سن لینا چاہیے، جب دجال نہیں زندہ ہے، جب یاجوج ماجوج زندہ ہیں، جب اللہ کے بندے، نیک بندے، صالح بندے، اصحاب کہف زندہ ہیں اور اب تک زندہ ہیں اور سو رہے ہیں، تو اگر اللہ اپنے آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، بہت ہی بڑی بات ہے۔ پیدا ہوں گے ہمارے آپ، ایسا ہے، میں نے یہ جواب دیا تھا، میں نے یہ جواب دیا تھا، سن لیجئے پہلے، اس مجلس میں آپ نہیں تھے، اتوار کی مجلس میں آپ نہیں تھے۔ اہل سنت یہاں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی مانتے ہیں، یہ مشترک عقیدہ ہے۔ میرا موضوع دوسرا تھا لیکن آپ مجھے دوسرے موضوع طرف بڑھانا چاہیے، اس میں بتا دینا چاہیے، وہ سپشٹ کر چکا ہوں میں، سن لیجیے، نہ بولیا میں بول رہا ہوں، سپشٹ کر چکا ہوں میں۔ اس سے بڑی اتوار کو میری وجہ کی مجلس ہوئی تھی، میں نے بتایا یہ مشترک عقیدہ ہے جو بتایا شروع میں نے امام مہدی کے بارے میں۔ اور اہل تشیع کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے پردہ غیب میں، دنیا کو عدل و انصاف سے بدلے گی۔ اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے، لیکن اہل سنت کے 40 علماء جو متعصب علماء ہیں، جو اہل تشیع سے تعصب رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک بہتر طریقے سے سوال چلا کرے تو اسے سنا جاتا ہے، بیچ میں سوالات بنا کے کرتے ہیں، ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ جب امام محو قتال ہوئی، میں ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ قتال سے پہلے
ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت تلخ ہے اور سچ ہے، حقیقت سے بھرا ہوا ہے. اگر اسے حلق کے نیچے اتار لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بیداری آ سکتی ہے، جو ہمارے گھروں میں بیداری نہیں ہے. میں پڑھ ہی سکتا ہوں، ممبر پہ کہہ ہی سکتا ہوں، جو میرا دینی ذمہ داری ہے وہ میں کہتا رہتا ہوں. آپ یاد رکھیے کئی علامتیں علامہ ظفر عباس کشمیری نے علامات ظہور پہ کتاب لکھی، 700-800 صفحے کی ہے. میں ان کو نہیں پڑھنا، ایک علامت پڑھوں گا، وہ یہ کہ ہمارا جوان یا وہ نوجوان اگر بالغ ہو چکا ہوگا سرکاری اعتبار پہ نہیں، شریعت کے روح سے، شریعت کے روح سے جو بلوغ کی منزل ہے. ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے تو 15 سال کے ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے تو 9 سال کے ہوتی ہے. اگر وہ مسائل شریعہ نہیں جانتا ہوگا تو وہ ہوگا اور امام کی تلوار. ابھی سے کوئی بابا نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے. تلوار آ گیا نا، تلوار آ گئی ہوگا تلوار ہوگا. جی. ہم کتنے مسائل سے واقف ہیں. نہیں صحیح بچے ہوتے ہیں، بچے روزہ رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن ماں باپ منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بچے ہو، حالانکہ اچھا خاصا ہے، واجب ہو چکا ہے شریعت کی طرف سے. کتنا ہم نے اپنے گھر کو پاکیزہ بنایا ہے، کتنا ماحول امام کے لیے کریٹ کیا ہے کہ امام آئیں. ورنہ ہر مومن اور ہر بنی مومنہ یہ اپنی اپنی نمازوں میں دعا کرتے ہیں پروردگار امام کو بھیج دے، جلدی بھیج دے، جلدی بھیج دے. تو امام آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن امام کو بلانے کے لیے ہمیں پاکیزہ ماحول بنانا ہے. اور جا کے امام آئیں. ایک صلوات پڑھیے امام کو. ساری باتوں کو چھوڑ کے مسائل کی جو تھی منزل میں امام کی خدمت میں عرض کروں گا. مولا آپ سب کا انتقام لے سکتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار پر کچھ ایسے مسائل اٹھائے گئے ہیں جن کا آپ کیسے انتقام دیں گے. آپ کو جوڑ کر امام کی خدمت میں کروں گا. مولا آپ سعید کے خون ناحق کا انتقام لے سکتے ہیں، آپ زہیر کے خون ناحق کا انتقام لے سکتے ہیں، آپ علی اکبر کے سینے پر لگی ہوئی برسی کا تو انتقام لے سکتے ہیں، آپ عباس کے کٹے ہوئے شانے کا انتقام لے سکتے ہیں، آپ ششماہے کے گلے پر لگے ہوئے تیر کا انتقام لے سکتے ہیں. لیکن مولا اہل بیت اطہار پر کچھ مسائل ایسے اٹھائے گئے ہیں جن کا انتقام کیسے لیں گے. بعد وفات، بعد شہادت حسین اہل بیت کے لیے منزل کم نہ تھی، کوفہ و شام کا بازار تھا. وہ شہزادیاں اور وہ نبی زادیاں، وہ علی کی بیٹیاں جن کا چہرہ کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، وہ بلوائے عام میں اور منادی کی یہ ندا ہے اے تماشا دیکھنے والوں آؤ آؤ تماشا دیکھو. یہ ذریت رسول ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. امام باقر سے جب کبھی پوچھا جاتا ہے مولا بعد شہادت حسین آپ کے جد کی شہادت کے بعد کیا کیا مطالب ہوئے، کہا ایک پوچھنے والے یہ نہ پوچھو، ارے جد کی شہادت کے بعد ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لایا گیا. ایک منادی تھا جو جلا دے رہا تھا، ہمارا جو دربار میں تعارف ہو رہا تھا وہ نام لے کے تعارف کرایا جا رہا تھا. ہاذہی زینب، ہاذہی رقیہ، ہاذہی ام کلثوم، ہاذا سجاد، ہاذا باقر. اے عزادارو، شام کی آرائش کچھ ایسی تھی، زینب جیسی سادہ خاتون نے کبھی بھی بددعا کا ارادہ نہ کیا، لیکن ایک مرتبہ شام کی آرائش کچھ ایسی تھی کہ زینب نے ارادہ کر لیا بددعا کا. کیا دیکھا؟ نوکے نیزے طویل سے ماں جائے کی آنکھوں سے اشک جاری ہے. زینب نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے میرے ماں جائے، کیا امن و محمد کی یاد ستانے لگی؟ کیا برابر کا بھائی عباس یاد آنے لگا؟ کیا علی اکبر یاد آ گیا؟ کیا بھیا حسن کی نشانی قاسم کی یاد تڑپانے لگی؟ ایک مرتبہ سرے مریدہ سے آواز آئی، اے میری ماں جائی، بددعا کا ارادہ نہ کرنا،
فسجد